نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک دو دن پہلے آپ کے سامنے یوٹیوب چینل پر نماز کے نیت کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، تو اس گفتگو کے نیچے، اس ویڈیو کے نیچے ایک اہل حدیث بھائی نے کمنٹ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ لوگ وضو کی نیت کو لازم قرار کیوں نہیں دیتے؟ وضو بھی ایک عمل ہے، وضو کی نیت کو آپ فرض قرار کیوں نہیں دیتے؟ وضو کی نیت کو آپ شرط کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کی نیت بھی کرے، اور جو بندہ وضو کی نیت نہیں کرتا، وضو مکمل کر لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہے، اور جس کا وضو نہیں ہے اس کا نماز بھی نہیں ہے۔ یعنی وضو کی نیت کو وہ لازم سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، شرط لگاتے ہیں وضو کی نیت کا۔ علماء دیوبند احناف کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں تک، سروں کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرض ہیں، وضو کی نیت فرض نہیں ہے۔ وضو کی نیت سنت ہے، یعنی جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرتے وقت وہ نیت بھول گیا، اس نے نیت نہیں کی، وضو کے باقی اعضاء مکمل کر لیے، یعنی چہرہ بھی دھو لیا، ہاتھوں کو بھی دھو لیا، مسح بھی کر لیا، پاؤں کو بھی دھو لیا، اب علماء دیوبند احناف کے نزدیک اس کا وضو ہو چکا، یعنی نیت فرض نہیں ہے، شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ بغیر نیت کے آپ کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ نیت کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ علماء دیوبند احناف کی دلیل ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 5، غالباً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ تعالیٰ وضو کرنے کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ نماز کا ارادہ کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز کے لیے جائے، اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ اب خود اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھی کون سے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کھڑا ہو، تب جب تم جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کے لیے، فاغسلوا، دھو، وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس بندے کو جو نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے بندہ، نماز سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لے۔ دوسرا کام، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو لے کوہنیوں تک۔ تیسرا کام، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لے۔ چوتھا کام ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نمازی بندے کو، جو بندہ نماز کی نیت لے کر جا رہا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 4 کاموں کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بندے کو، اس نمازی بندے کو جو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو تم اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازی بندے کو صرف 4 کام کا حکم دے رہے ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا۔ اب اگر نیت لازم ہوتا، نیت شرط ہوتا، نیت فرض ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نیت کا بھی حکم دیتے۔ جس کام کا اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ہوتا ہے، یعنی قطعی حکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود 4 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ وضو کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ باقی ہم 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں،
ہاتھوں کو دھوتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ جس طرح کہ ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ باقی فرض یہ ہیں، اگر یہ 4 کام بندہ کر لے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ علماء دیوبند احناف کے نزدیک جو بندہ غسل کر رہا ہے، اس نے غسل کر لیا، نیت نہیں کی وضو کی، غسل کرنے کے بعد وہ فارغ ہوا، اس کے یہ 4 اعضاء دھل گئے، یعنی چہرہ بھی دھل گیا، مسح بھی کر لیا، اس نے سر کا مسح وہ کر لے، مسح فرض ہے، مسح بھی کر لیا، ہاتھ بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، اس کا وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ 4 اعضاء فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان 4 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ نہیں، وضو کی نیت فرض ہے، وضو کی نیت لازم ہے، وضو کی نیت کی وہ شرط لگاتے ہیں کہ جو بندہ وضو کی نیت نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔